الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ یہ سورت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نصر کہلاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایسی سورت ہے کہ جو مکمل طور پر نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ اس سورت کے بعد اگرچہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل سورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ یہ سورت غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کے تقریباً 2 سال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مدد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ ان قریب تمہیں ایک فتح حاصل ہوگی۔ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، وہ مکہ مکرمہ کہ جہاں اسلام کا آغاز ہونے کے بعد 13 سال تک مسلمانوں کی شدید ترین مخالفت کی گئی، اور اسلام لانے والوں پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے۔ جو اسلام لاتا تھا اس کو بند کر کے رات بھر پیٹا جاتا تھا، یا دن کے وقت میں برہنہ کر کے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر نوجوان لڑکوں کو اس بات کا مکلف کیا جاتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو مکے کی زمین پر گھسیٹتے پھریں۔ کسی کو اس طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کے جسموں کے اوپر لگائی جاتی تھی۔ جسم سے نکلنے والے خون اور چربی کے ذریعے سے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہوتی تھی، پھر ان کو گرم کیا جاتا تھا، پھر تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اور جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خاموشی کے ساتھ نکل جانا پڑا تھا، لیکن اس ہجرت کے ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل فرمایا ہے، اور اس شان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے کہ کسی بھی طرف کسی کا خون نہیں بہا، امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حالانکہ دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات بکثرت ملتے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی قبیلہ یا ملک دوسرے علاقے پر چڑھائی کرتا ہے تو وہاں فتح حاصل کرنے کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے، قتل و غارت گری مچائی جاتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو فاتحانہ انداز میں داخل نہیں ہوئے، اکڑتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ سیدھے بیت اللہ کے اندر گئے، وہاں جا کر آپ نے صلاۃ شکر ادا فرمائی ہے۔
اور وہاں جا کر کے آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو حرم کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو آدمی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ مامون ہے، جو آدمی ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو آدمی ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 13 سال تک حضور کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا، حضور پر اور اسلام لانے والوں پر طرح طرح کے مظالم کیے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شان کے ساتھ مکے میں داخلہ حاصل کیا کہ تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ صرف یہی نہیں کہ معافی کا اعلان کیا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس شان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ جب آپ نے ایسے بلند اخلاق کا اظہار کیا تو بہت سے لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لا سکے تھے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور مکہ مکرمہ کے اطراف کے جو لوگ تھے وہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو مکے کے مشرکین ہمیں ستائیں گے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں پر مشرکین پر غالب آ جائیں گے تو پھر ہم دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے اور مکے والوں نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا تو ان کو دیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی تیزی کے ساتھ آ کر کے ایمان قبول کیا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں مختلف قبیلوں کی آئیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، یہاں تک کہ یمن سے تقریباً 700 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور سب نے بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ اس واقعے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرنے کے لیے خوشخبری کے طور پر اللہ تعالی نے 2 سال پہلے ہی یہ صورت نازل فرما دی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمائے، ایک نصر اور ایک فتح۔ حالانکہ اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا اذا جاء الفتح تب بھی بات بن جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح سے پہلے اللہ کی جس مدد کا ذکر فرمایا ہے اس میں اشارہ کر دیا اس بات پر کہ اگر کسی شخص کو کوئی دولت مل رہی ہے، کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میری قابلیت کی بنیاد پر، میری صلاحیت کی بنیاد پر، میری جد و جہد کی وجہ سے یہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مدد میرے ساتھ شامل ہوئی اور مجھے یہ نعمت مل گئی۔ اس لیے فتح کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فتح کو ذکر کرنے سے پہلے نصر کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی وہ فتح حاصل ہوگی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں۔ اس کا مشاہدہ فتح مکہ کے بعد ہو گیا کہ لوگ جماعتوں کی شکل کے اندر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ کرام میں خوشی کا ماحول ہو گیا۔ ایک تو غزوہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی تھی، اس کی خوشی تھی،
اور پھر یہ دوسری خوشخبری مل گئی کہ جس مکے سے ہمیں نکالا گیا تھا ان قریب وہ مکہ بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. تو اس سے مسلمانوں کو خوشی ہو گئی. اور پھر اس شان کے ساتھ آئے گا کہ اس کے بعد لوگ جوق در جوق دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوں گے. یہ اور خوشی کا باعث بن گیا. صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے. لیکن دوسری طرف ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا غلبہ اتنا ہو جائے گا کہ لوگ جماعتوں کی شکل کے اندر دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اور جب آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیں گے. اس لیے ہم رو رہے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ اس صورت میں واقعتاً میری رخصتی کا بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو ہے زیادہ دن اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد اپنی طرف واپس بلائیں گے. چونکہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے گا، اس لیے آپ کو ہدایت دی گئی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اور اس کی خوبیاں بیان کیجئے، تعریف کیجئے. اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، یعنی اس کی تعریف بھی کیجئے اور اس کی پاکیزگی بیان کیجئے. اس کا شرک سے پاک ہونا، اس کا اولاد سے پاک ہونا، اس کا ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا، یہ اس کا یقین ہونا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے. یعنی چونکہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اب آپ کا وقت جو ہے تسبیح میں، تحمید میں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے میں لگنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں. ہر نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے. جب نبی گناہ سے معصوم ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے، تو امت کے وہ افراد کہ جن سے گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کے اندر لگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں. انہ کان توابا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. چنانچہ جب آپ پر یہ صورت نازل ہو گئی اور آپ کو تسبیح و تحمید کا حکم دے دیا گیا، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس صورت کے بعد جو ہے آپ نے سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر بھی دوسری دعا پڑھنی شروع کر دی، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا توبہ کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے حضور نے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں اسی دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. کبھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے تھے اور کبھی سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیتے تھے. جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ یہ والے کلمات کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے سورہ نصر میں مجھے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس صورت کے اندر ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی کامیابی جب ملتی ہے تو انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد سے ملی، وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ مثال کے طور پر انسان ملازمت کی تلاش میں ہے، اس کو ملازمت مل گئی، یہ اللہ کی مدد شامل ہے، ورنہ انسان اس انسان کے جیسے نہ جانے کتنے ڈگری ہولڈر مارے پھر رہے ہیں، ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں، لیکن ان تمام کے مقابلے میں اس کو ملازمت ملی، یہ اللہ کی مدد سے ملی ہے۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت شروع کرنے کے بعد اس کے پاس اگر گراہک آ رہے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد سے آ رہے ہیں، ورنہ ایک جیسے کام کرنے والے نہ جانے کتنے دکان لے کر کے بیٹھے، لیکن ایک آدمی کے پاس اتنے گراہک ہوتے ہیں کہ اس کو فرصت نہیں ملتی ہے، اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ سارا دن فرصت میں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی گراہک آتا نہیں، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس نے دوا استعمال کی، دوا سے اس کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے یہاں جائیں، ایک ہی مرض کے مختلف مریض نظر آتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ان سب کے لیے ایک سی دوا تجویز کرتا ہے، لیکن کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے اس کو فائدہ مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ کی مدد نہیں ملتی ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گویا ہر معاملے کے اندر اگر انسان کو کامیابی مل رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ ایسے ہی انسان اگر بیمار ہوا اور اس نے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج کرایا تو بھی اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہوگی تو یہ جھاڑ پھونک انسان کے لیے کام کرے گی، اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی اس وقت تک انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ وسائل اختیار کرنے، اسباب اختیار کرنے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا ہے، بلکہ اسباب پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرنا ہے۔ تجارت کیجئے، لیکن اس مال تجارت پر بھروسہ نہ کر کے اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ اللہ مجھے اس تجارت کے ذریعے سے کامیابی دیں گے، اس ملازمت کے ذریعے سے مجھے کامیابی دیں گے۔ اس لیے کوشش نہیں ترک کرنی چاہیے، کوشش کرے، کوشش کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر انسان اللہ کی مدد کے انتظار میں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائے، یہ نادانی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اس آیت سے متعلق کچھ تفصیلات اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سے قرآن کریم سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔